اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تو سورۃ البقرہ آیت نمبر جو ہے 22 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم اس کا کرتے ہیں لفظی ترجمہ، تو ہم یہاں سے پڑھیں گے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اچھا جی، الذي جس نے، الذي کا معنی ہے جس نے۔ اچھا جی، الذي کا کیا معنی ہے؟ جس نے۔ اچھا جی، الذي جو ہے یہ اسم موصول ہے، اور اسم موصول جو ہے اس کے بعد ہمیشہ آتا ہے صلہ۔ اس کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے؟ صلہ۔ اچھا جی، جب بھی آپ لوگ دیکھیں الذی، الذی دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے واحد مذکر کے لیے۔ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ واحد مذکر کے لیے۔ اگر یہاں پر ہوتا التی، اگر کیا ہوتا التی، اگر التی ہوتا تو یہ ہوتا واحد مؤنث کے لیے، واحد مؤنث کے لیے۔ اگر یہاں پر ہوتا الذین، اگر الذین ہوتا تو یہ ہمارے پاس ہوتا جمع مذکر ہے، جمع مذکر۔ تو ان کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو، یا جس نے، یا جن ہیں، یہ اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں۔ تو جو، یا جس نے، یا جن ہیں، یہ اس کے ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اچھی، جعل، تو جعل جو ہے، جعل، جعل کا مطلب ہے بنایا، جعل کا مطلب ہے بنایا۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے جعل، ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ بات یاد رکھیں۔ انگلش میں دو لفظ ہیں، انگلش میں انگلش میں دو لفظ ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں انڈیوس، کیا کہتے ہیں؟ انڈیوس۔ اور ایک کو کہتے ہیں کریٹ۔ انگلش میں دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے انڈیوس، یہ میری رائٹنگ تھوڑی سی خراب ہے، اور ایک ہوتا ہے کریٹ۔ اچھا جی، ایک انڈیوس ہوتا ہے، ایک کریٹ ہوتا ہے۔ انڈیوس کا مطلب ہے پروڈیوس فرام سم تھنگ، پروڈیوس فرام سم تھنگ۔ اور کریٹ کا مطلب ہوتا ہے پروڈیوس فرام نتھنگ، پروڈیوس فرام نتھنگ۔ اچھا جی، انسان زیادہ تر کر سکتا ہے انڈکشن۔ انسان کی جو زیادہ جو اوقات ہے، مطلب اس کی جو حیثیت ہے، مطلب اس کی جو قابلیت ہے، اس کو جو اختیار ہے، وہ انڈکشن کر سکتا ہے، انڈیوس کر سکتا ہے۔ مطلب بجلی ہے تو پانی سے ہم بجلی بناتے ہیں، یا لائٹ ہے تو لائٹ ہم بجلی سے بناتے ہیں۔ تو ہم ایک چیز کو دوسری چیز میں کنورٹ کرتے ہیں، یعنی ایک چیز ہمارے پاس ہوتی ہے، اس چیز سے ہم دوسرا چیز بناتے ہیں، اس کو انڈیوس کہتے ہیں۔ اور کریٹ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دونوں کرتے ہیں، لیکن یہ کریشن جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز پر بھی قادر ہے کہ کچھ نہیں ہوتا اور وہ کچھ پروڈیوس کر دیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اور وہ اس سے کچھ نہ کچھ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کریٹ کرتا ہے، کریٹ کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ بنا دیتا ہے۔ جس طرح انسان ہے، کچھ بھی نہیں تھا اور انسان بن گیا، کچھ بھی نہیں تھا اور یہ یونیورس بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے انڈکشن پر بھی قادر ہے اور کریشن پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہو رہی ہے یہاں پر۔ اچھا جی، تو
اگر ہم جعل کو دیکھیں، جعل تو جعل انڈکشن کے معنی میں ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں کنورٹ کرنا، یعنی ایک چیز سے دوسری چیز بنا دینا۔ جب بھی آپ لوگ دیکھیں خالقہ، پچھلے آیات میں دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے خالقہ، تو جب خلقہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان نہیں تھا اور وہ انسان بن گیا، تو اس کے لیے خلقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا جی، تو جب بھی خلقہ کا لفظ آ جائے تو وہ کریٹ کے معنی میں ہوتا ہے، اور جب بھی جعل کا معنی آ جائے، جعل استعمال ہو جائے تو انڈکشن کے معنی میں ہوگا۔ تو یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں۔ اچھا جی، واپس آ جاتے ہیں اپنے ترجمے کی طرف۔ اچھا جی، تو ترجمہ ہمارے پاس اس طرح ہے کہ الذی، جس نے، جعل، بنایا، جعل کا معنی ہے بنایا، لکم، تمہارے لیے، یہ جو لکم میں جو لام ہے، لام کا معنی ہے لیے، لام کا معنی ہے لیے، اور جو کم ہے، کم کا معنی ہے تمہارے لیے، کم کا معنی ہے تمہارے لیے، تمہارے، الارض، زمین، اچھا جی، فراشن، بچونا، فراشن، بچونا، یا فرش کہنے اس کو، فراشن، فرش یا بچونا، و کا معنی ہے اور، اسماء، والسماء، اسمان کو، بناء، چھت، بناء کا معنی ہے چھت، آسمان کو چھت بنایا، و کا معنی ہے اور، و کا معنی ہے اور، انزلہ، اس نے اتارا، انزلہ میں ہوا چھپا ہوا ہے ہوا، تو ہوا کا معنی ہے اس نے، انزلہ اتارا، اس نے اتارا، اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اتارا، من السماء، من کا معنی ہے سے، السماء، آسمان سے، آسمان سے، ماء، پانی، ماء، پانی، اچھا جی، ماء کا معنی ہے پانی، فأخرج، فأخرج میں جو فا ہے، فا کا معنی ہے پھر، فأخرج میں جو فا ہے اس کا معنی ہے پھر، اچھا جی، تو یہ جو فا ہے نا، فا، یہ جب آ جائے تو اس کا معنی جو ہے یہ پس بھی ہو سکتا ہے، فا، فا کا معنی پس، یا فا کا معنی جو ہے یہ پھر بھی ہو سکتا ہے، یا سو، سو بھی ہو سکتا ہے، تو سو اس نے نکالا، یا پس اس نے نکالا، یا پھر اس نے نکالا، تو پھر اس نے نکالا، اخرجا، نکالا، ماضی ہے نا، اخرجا، بھی، اس کے ذریعے، بھی، اس کے ذریعے، من الثمرات، یہ جو من ہے، من کا معنی ہے سے، من کا معنی ہے سے، الثمرات، پھلوں سے، الثمرات، پھلوں سے، اچھا جی، رزقن، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا، فلا میں جو فا ہے، فا کا معنی وہی ہے پس، فا کا معنی وہی ہے پس، تجعلو، تجعلو، تجعلو میں جو وہ ہے نا، وہ جو ہے یہ جمع کی علامت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب لا آ جائے، لا، فعل سے پہلے، فعل سے پہلے کیا آ جائے، لا، اور فعل کے جو آخر میں وہ ساکن اور الف آ جائے، فعل سے پہلے لا آ جائے اور فعل کے آخر میں وہ ساکن اور الف آ جائے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ کام نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، کام نہ کرنے کا، کام نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی فعل نہیں کا معنی دیتا ہے، تو یہ فعل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب شروع میں فعل سے لا آ جائے اور آخر میں فعل کے وہ ساکن الف آ جائے تو اس میں کام نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو فلا تجعلوا، پس مت تم سب بناؤ، یا پس تم سب نہ بناؤ، پس تم سب نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک، اندادن، شریک، وا، یہ جو وا آپ کو نظر آ رہے وا،
وہ جو ہے یہ حالیہ ہے، اس کا معنی ہے حالانکہ. انتم تم، انتم کا معنی ہے تم. تعلمون، تعلمون میں جو وہ نون ہے یہ جمع کی علامت ہے، اس کا معنی ہے تم سب. تعلمون تم سب جانتے ہو، تعلمون تم سب جانتے ہو. اچھا جی، تو یہ اس کا ترجمہ. ترجمہ دوبارہ سنیں. الذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشن بچونا، والسماء اور آسمان کو بناء چھت بنایا، وانزل اور اس نے اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرج پھر اس سے نکالا بھی اس کے ذریعے من الثمرات پلوں سے رزقا رزق لکم تمہارے لیے. فلا تجعلوا پس تم سب نہ بناؤ للہ اللہ کے لیے انداز شریک، وانتم اور حال یہ ہے کہ تم تعلمون تم سب جانتے ہو. تو یہ اس کا ہوا ترجمہ. امید ہے ترجمہ سمجھ آ گیا ہوگا، ترجمے میں کوئی جو ہے مسئلہ نہیں ہوگا. ترجمہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہے تو ریپیٹ کر سکتا ہے. جی، کون ریپیٹ کرنا چاہے گا ترجمہ؟ کفایت بھائی ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی جس نے بنایا، الذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین، فراشن فرش، والسماء و آسمان بناء چھت، وانزل اور نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرجا پھر اس سے نکالا، فاخرج بھی کا معنی کیا ہے؟ پھر اس نے نکالا بھی اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے من الثمرات ہی ثمرات، رزق لکم رزق ہے تمہارے لیے. فلا تجعلوا بس تم مت بناؤ للہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اندادن شریک، وانتم حال ہے یہ ہے تعلمون کہ تم جانتے ہو. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اچھا، اس کی تھوڑی سی تفسیر سن لیں کہ یہ جو آیت ہے یہ مشرکین کے لیے، اور الحمدللہ سورۃ البقرہ جو ہے اس میں مشرکین، منافقین اور بنی اسرائیل سب کے لیے جو ہے وہ حکام ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کے جو باتیں ہیں وہ قصے ہیں وہ آئیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ مشرکین کے لیے آیتیں ہیں. اچھا جی، اس میں جو آیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا. اچھا، یہ جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں الارض زمین صیغہ واحد ہے. الارض جو ہے یہ زمین ہے اور یہ صیغہ واحد ہے. یہ اپنا مائک بھائی صاحب آف رکھیں، میں یہ ترجمہ جو ہے یہ اس کی تفسیر پڑھ رہا ہوں. عبد الباقی صاحب کا مائک آن ہے. اچھا جی، اس آیت کی تفسیر تھوڑی سن لیں، اور اس میں تفسیر میں بہت خطرناک بات بھی آ رہی ہے آخر میں، اس کو تھوڑا سا وہ غور سے سن لیں. اچھا جی، الارض زمین معنی ہے اس کا، اور یہ اس میں صیغہ واحد ہے. اچھا جی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ایک زمین کی کا ذکر ہے، کیونکہ الارض جو ہے یہ صیغہ واحد ہے تو ایک زمین کا ذکر ہوا ہے، جبکہ زمینوں کی تعداد 7 ہے. جس طرح آسمان 7 ہے اس طرح زمین بھی 7 ہے، لیکن یہاں پر ایک زمین کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ زمین ایک ہے یا زمین 7 ہے؟ تو اگر ہم اس پر سوچ لیں کہ زمین ایک ہے، کیونکہ ادھر ایک جو ہے صیغہ واحد کا جو ہے لفظ آیا ہوا ہے، تو یاد رکھیں صحیح البخاری احادیث نمبر 2454 میں جو ہے یہ ذکر آیا ہے کہ زمینوں کی تعداد 7 ہے. اور قرآن مجید میں سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں بھی اشارتاً یہ موجود ہے کہ زمین کی تعداد 7 ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اصل میں زمین کی تعداد یہاں پر مراد نہیں ہے. ادھر ایک زمین کا ذکر ہوا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ فرش والی زمین کا ذکر ہوا ہے، باقی زمینوں کا ذکر نہیں ہوا. تو یہ جو جس زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا گیا ہے اس کا ذکر آیا ہوا ہے. اچھا جی، تو یہ بات الحمدللہ ہمیں کلیئر ہو گئی ہے کہ الارض ایک زمین کا ذکر کیوں ہے، باقی زمینوں کا ذکر کیوں نہیں ہے. اچھا جی، یہ الحمدللہ یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی. اچھا، فرش سے مراد ایسی زمین ہے
یعنی ایسی زمین ہے جس طرح اس کی مثال بستر کی طرح ہے، جس پر آرام ہوتا ہے، نہ تو یہ زیادہ سخت ہوتی ہے اور نہ یہ زیادہ نرم ہوتی ہے۔ اور زمین کے وہ حصے کی بات ہو رہی ہے جہاں پر وہ خشکی ہو، مطلب وہ پانی والی زمین کی بات نہیں ہو رہی، زمین کا جو خشکی والا حصہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی جس پر انسان رہتے ہیں۔ اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ زمین کا کچھ حصہ تو پہاڑ اور سمندر ہیں، تو وہ کیسے فراش ہیں، وہ کیسے فرش ہیں؟ تو زمین کا کچھ حصہ تو پہاڑ بھی ہے اور اس میں جو ہے زیادہ تر پانی بھی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ بھی زمین کے تابع میں سے زمین کے تابع ہیں، اور زمین کے لیے مثل کیل کے ہیں، یعنی پہاڑ جو ہیں یہ بھی زمین کا ایک حصہ ہے، کیونکہ زمین میں یہ کیل کے مثل ہیں، یعنی زمین کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، تو یہ بھی زمین میں آ جاتے ہیں۔ اور پہاڑوں کے تو بہت سارے فائدے ہیں، اور سمندر میں جو ہیں، اور ہاں آپ لوگ کو یہ پتہ ہوگا کہ پہاڑوں کی وجہ سے زمین کا جو بیلنس ہے، زمین کا جو توازن ہے وہ برقرار ہے۔ اچھا جی، اور سمندر سے بھی ہمیں بہت زیادہ فائدے ہو رہے ہیں، یعنی زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانے کے لیے زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے جانے کے لیے ہم جو ہے ہم ٹرانسپورٹیشن کا کام لیتے ہیں، مطلب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ زمین میں پہنچتے ہیں، تو یہ ہم زمین فرش ہے نا، تو اس فرش سے ہم یہ فائدہ لیتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں۔ اور سمندر کے بھی بہت سارے فائدے ہیں کہ سمندر میں بھی ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچتے ہیں، تو سمندر بھی فرش کے مانند ہے، اس کا مطلب ہے سمندر بھی فرش میں داخل ہے۔ اچھا جی، اب سائنس کہہ رہی ہے کہ زمین تو گول ہے، اور یہاں پر تو زمین فرش کے معنی میں آ رہا ہے، تو یاد رکھیں زمین فرش اس معنی میں ہے کہ ہم اس پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اس معنی میں آ رہا ہے کہ زمین فرش ہے۔ ہاں، شرعی دلیل اس پر موجود ہے کہ زمین جو ہے یہ گول ہے، قرآن میں بھی میرے خیال میں ایک جگہ آیا ہوا ہے کہ جو زمین ہے یہ جیوسفیریکل شیپ میں ہے، سفیریکل ہے، تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا تھا، مجھ سے ابھی وہ آیات بھول گیا ہے۔ اچھا جی، تو یہ تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں الذی جعل لکم الارض فراشن، اس کی میں نے تفسیر بتا دی۔ اب یہ جو والسماء بناء، یہ جو بناء ہے یہ مصدر ہے، اور مصدر کو ہم کہتے ہیں مبنی للمفعول، یہ ہم انشاءاللہ علم الصرف کلاس میں پڑھ لیں گے۔ اچھا جی، یعنی تیار عمارات، خواہ مکان ہو یا گنبد ہو یا خیمہ ہو، تو اس پر یہ جو چھت ہوتا ہے اس کے معنی میں آتا ہے بناء۔ جو عمارات ہوتے ہیں یا گنبد ہوتا ہے یا خیمہ ہوتا ہے، اس کا جو چھت ہے، تیار چھت، اس چھت کے معنی میں یہ بناء آتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ روایت جو ہے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہ جو ابن جوزی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ جو چھت ہے، چھت کو بناء اس لیے کہا گیا کہ مکان چھت پر ہی بنا ہے، مکان جو ہے وہ چھت پر ہی بنا ہے، یعنی اس طرح جو مکان ہوتا ہے نا وہ چھت کے بغیر تو کمپلیٹ نہیں ہوتا، تو اگر ہم دیواریں کھڑی کر دیں اور اس میں دروازے بنائیں تو اور چھت نہ بنائیں تو ہم اس کو مکمل عمارت نہیں کہہ سکتے جب تک چھت اس پر نہ ہو۔ تو یہاں پر جو چھت ہے، چھت اللہ تعالی نے بنایا ہے، تو اس لیے آسمان کو بناء چھت کہا گیا کہ آسمان جو ہے اس یونیورس پر، اس کائنات پر جو ہے یہ چھت کے مانند ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو ماءن ہے، اس کے بعد جو ہے یہ ماءن کو دیکھ لیں، یہ ماءن کا معنی ہے پانی، اور قرآن مجید میں 8 طرح کے پانی کا ذکر آیا ہے۔ نمبر 1، وہ آسمانی پانی جو کہ اس آیت میں ہے، یعنی اس آیت میں وہ پانی ہے جو آسمان سے آتا ہے، یعنی بارش کی بات ہو رہی ہے۔ نمبر 2، سورہ ہود میں زمینی پانی مراد ہے، زمینی پانی جو زمین میں سمندر وغیرہ ہے۔ نمبر 3، سورہ قصص میں کنویں کا پانی یعنی ماء البئر مراد ہے، کنویں کا پانی۔ اچھا جی،
اور سورہ نساء میں ماء طہارت کا پانی، جس سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں۔ اچھا جی، اور سورہ اعراف میں ماء الجنہ مراد ہے، یعنی جنت کا پانی۔ اور سورہ ہود میں آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے جو پانی تھا وہ مراد ہے۔ اور سورہ کہف میں ماء جہنم، جہنم کا پانی۔ اور سورہ فرقان میں ماء نطفہ، جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، وہ پانی مراد ہے۔ تو پانی 8 طرح کی معنوں میں آیا ہوا ہے قرآن مجید میں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دی، ریکارڈنگ میں آپ بار بار سن لیں تاکہ یہ بات آپ لوگ کو یاد ہو جائے۔ اچھا جی، پھر اس نے کہا فَأَخْرَجَ، فَأَخْرَجَ میں یہ کہہ رہے کہ جو فا ہے، فا، اچھا، تو یہ فا کا مطلب ہے پھر اس میں جو ہے نکالا، یعنی جب بارش ہو جاتی ہے نا تو پھر اس سے پودے نکلا جاتے ہیں۔ پھر اس سے کیا نکلا جاتے ہیں؟ پودے نکلا جاتے ہیں۔ اور وہ جو پانی ہے اس کا اور زمین کا اختلاط ہو جاتا ہے۔ اختلاط، اختلاط کا مطلب ہے مل جاتے ہیں، یعنی جس طرح مرد و زن کا پانی مل جائے تو اولاد پیدا ہوتی ہے، اس طرح پانی اور زمین مل جاتی ہے تو اس سے پودے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا جی، پھر اس میں لکھا ہوا ہے ثمرتن، ثمرتن ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو زمین سے نکلتی ہے، انسانوں یا حیوانات کے فائدے کے لیے ہو۔ جو بھی زمین سے نکلتا ہے وہ انسان اور حیوان کو جو فائدہ دے اس کو ثمرتن کہتے ہیں۔ یعنی فروٹ کے ساتھ اس کو مختص کرنا صحیح نہیں ہے کہ بس صرف فروٹ ہے۔ یہاں پر میں نے کہا جو بھی زمین سے نکلتا ہے، تو زمین سے تو صرف فروٹ نہیں نکلتے، تو ثمرتن کا مراد صرف فروٹ نہیں ہے، اس میں سارے معدنیات شامل ہیں، اور ساری معدنیات جو ہے اس میں شامل ہیں۔ اچھا جی، رزق لکم کو دیکھیں، رزق لکم، رزق کا معنی عام ہے، معنی اس کا عام ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں فائدہ دیں، خواہ وہ کھانے پینے والی چیزیں ہوں یا پہننے والی چیزیں ہوں یا دوائی ہو یا زینت کی چیزیں ہوں یا سونا چاندی ہو یا کسب کے آلات ہو یا جہاز ہو یا معدنیات سے بنتا ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں جو زمین سے حاصل ہوتے ہیں ہمیں، تو یہ جو ہمیں فائدہ دیتے ہیں وہ سارے رزق میں آتے ہیں، وہ سارے رزق میں آتے ہیں۔ تو اس لیے رزق میں یہ ساری چیزیں صرف کھانے پینے کی نہیں، یہ ساری چیزیں رزق میں شامل ہیں۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں آخری آیت کی، فلا تجعلوا، فلا تجعلوا للہ اندادا۔ یہاں پر عقیدے کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر عقیدے کی بات ہو رہی ہے کہ تم یہ عقیدہ مت رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کوئی شریک بناؤ۔ یہ اندادن کی جو جمع ہے یہ ہے ندن، نہ سوری الٹا بول دیا، ندن کی جمع جو ہے اندادن، اور یہ قرآن مجید میں 5 جو جگہ ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ تم نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اس کے شریک نہ بناؤ، کیونکہ یہ تو شرک ہے۔ اچھا جی، تو سوال بنتا ہے کہ اس میں نہیں ان معبودوں کے بنانے سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برابر اور مخالف ہوں۔ یہ سوال سن لیں، اس میں نہیں ان معبودوں کے بنانے سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برابر اور مخالف ہو، جبکہ معبود من دون اللہ تو ہر اعتبار سے باطل اور جھوٹا یا بڑا دوست یا دشمن ہے۔ تو اب اس میں یہ بات آپ لوگ جان لیں، یہ بات کہ اس میں یہ بات آپ لوگ جان لیں کہ یہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ تو اگر ہم مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو پھر بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہ بت تو ہماری سفارش کرتے ہیں، کوئی بت جو ہے یہ اولاد دینے کی سفارش کرتا ہے، کچھ بت جو ہے یہ بارش برسانے کی وہ کرتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ انہوں نے بتوں کے ذریعے وہ دیے ہوئے، اور جو ان کے جو شرکاء ہیں، مطلب ان کے جو کیلیں سینٹ کیلیں یا ان کے جو پادری وغیرہ ہیں، وہ کہتے تھے، تو ان کی جو بات ہے، یہ کفار وہ ان کے جو پادری ہیں ان کی جو باتیں ہیں وہ یعنی سرداران،
وہ اس کی اندھی تقلید کرتے تھے، مطلب اس کی بات مانتے تھے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو حلال ہے اور حرام ہے، اس کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حلال کرتے ہیں۔ اب اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وہ شہد کھایا تھا، تو پھر ان کے جو منہ سے جو ہے وہ اسمیل آ رہی تھی، تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھ پر یہ جو ہے حرام ہے یہ شہد، کہ میں اس کو رات کے وقت کھاؤں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو حلال اور حرام کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت تنبیہ کر دی۔ تو حلال اور حرام جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال اور حرام کے جو قاعدے ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچائے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں ایک آیت ہے، سورہ نحل میں میرے خیال میں ہے، بہیمۃ الانعام، اس میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری پاک چیزیں آپ کے لیے حلال کی ہیں، الا کہ اس میں کوئی حرمت والی دلیل آپ کے پاس ہو۔ اگر حرمت والی دلیل آپ کے پاس ہے اس کی، تو پھر وہ حرام ہے، اور اگر آپ کے پاس حرمت کی دلیل نہیں ہے تو پھر وہ ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہے۔ تو مثال کے طور پر ہم جب قربانی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کپورے ہیں یہ حرام ہیں، یہ جو کیا ہوتے ہیں، یہ جو جس کو ہم وہ کہتے ہیں، پشتوں میں ہم اس کو لرے کہتے ہیں، کہ اردو میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، یا انٹسٹائن جو ہے یہ حرام ہے، یا اس کا جو سکن ہے وہ حرام ہے، تو ہم بغیر سوچے سمجھے ہمیں کسائی جو کہہ دیتا ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر کپورے کھانا آپ کا دل نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حرام ہے، مطلب حرمت کے لیے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہر پاک چیز جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، تو حرمت کے لیے ہمیں ایک دلیل چاہیے ہوگا، اور یہ قاعدہ قرآن نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ اچھا جی، چلیں خیر، اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی امام نے، کسی تابعی نے، کسی آج کے مولوی نے ہمیں کہا کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے، اگر ہمیں یہ بتایا یہ چیز حرام ہے یہ چیز حلال ہے، تو اس کا، اور ہم نے اس کو اندھی تقلید اس کی کر دی، یعنی ہم نے اس کو مان لیا اس کی بات کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو یہ بھی ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا، اور یہ بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ بات آپ لوگ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پاس حلال اور حرام کرنے کا حق ہے، کسی اور کے پاس حلال اور حرام کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ بات کان کھول کر سن لے۔ اچھا جی، تو اسی طرح یہ جو کفار تھے وہ بھی اندھی تقلید کر رہے تھے، مطلب جو اس کے سرداران تھے اس کی مان رہے تھے، تو اس وجہ سے وہ جو ہے ان کو مشرک کہا گیا۔ اچھا چلیں آ جاتے ہیں اب اس کی صرفی وضاحت کرتے ہیں۔ صرفی وضاحت میں اگر ہم دیکھیں جی، پہلے ہے جعل، پہلے ہے جعل۔ جعل کیا ہے جی؟ تو یہ بات یاد جعل، جب پہلا ورڈ مفتوح ہوگا اور آخر ورڈ مفتوح ہوگا تو یہ ماضی ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ ماضی ہوگا، یہ ماضی کی پہچان ہے۔ جب پہلا حرف مفتوح ہوگا اور آخری حرف مفتوح ہوگا یہ کیا ہوگا؟ پہلے ماضی ہوگا۔ اس کا معنی ہے اس نے بنائی، اس نے بنائی۔ اچھا جی، اس نے بنائی، یہ ہے واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب۔ اچھا جی، فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف، معروف ادھر لکھ لیتا ہوں، فعل ماضی معروف، اور یہ شش اقسام میں ثلاثی مجرد ہے۔ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد، شش اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، اور ہفت اقسام میں صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس کے مادہ کو دیکھیں تو یہ ہے جیم عین، عین کو غلط لکھ لیا، جیم عین لام، یعنی فا کلمہ میں جیم ہے
عین کلمہ میں عین ہے اور لام کلمہ میں لام ہے، تو سارے حروف اس میں اصلی ہے، تو اس لیے یہ ہوا اسم صحیح۔ 7 اقسام میں یہ کیا ہوا؟ اسم صحیح۔ اچھا جی، اور باب اس کا ہے فتح یفتح، بروزن جعل یجعل۔ اچھا جی، تو یہ ہمارے پاس ہوا جعل۔ اس کے بعد ہے فراشن۔ فراشن کا مطلب ہے بستر، فراشن کا مطلب ہے بستر یا بچھونا، بچھونا۔ واحد مذکر ہے جی، واحد مذکر، اور یہ ہمارے پاس ہے اسم جامد جو کسی سے نہیں بنتا۔ اچھا، اور یہ ہمارے پاس ہے، اس کا مادہ ہے فا را شین، یہ اس کا مادہ ہے فا را شین، اور اس میں فا کلمے میں فا ہے، عین کلمے میں را ہے، اور لام کلمے میں شین ہے، تو سارے حروف صحیح ہے، تو یہ ہوا صحیح۔ 7 اقسام میں کیا ہوا؟ صحیح۔ اور یہ ہمارے پاس ہے ثلاثی مزید فی، ثلاثی مزید فی، کیوں؟ کیونکہ اس میں ایکسٹرا ورڈ آ گیا فراشن۔ اچھا جی، بناءن، بناءن جو ہے اس کا معنی ہے چھت، بناءن کا معنی ہے چھت۔ اچھا جی، یہ ہمارے پاس ہے واحد مذکر اسم جامد، واحد مذکر اسم جامد، اور اس کا جو مادہ ہے یہ ہے با نون یا، با نون یا، تو فا کلمے میں با ہے، عین کلمے میں نون ہے، اور لام کلمے میں یا ہے، تو لام کلمے میں حرف علت آ گیا، تو اس کو کہتے ہیں ناقص یائی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ناقص یائی، کیونکہ لام کلمے میں حرف علت آ گیا، تو ناقص یائی کہتے ہیں اس کو، اور یہ بھی ثلاثی مزید فی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے اخرجہ۔ اخرجہ جو ہے اس کا معنی ہے اس نے نکالا، اخرجہ اس نے نکالا۔ اچھا جی، اور یہ ہے واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف۔ اچھا جی، اور یہ ہمارے پاس ہے، اس کا مادہ ہے خا را جیم، تو فا کلمہ میں خا ہے، لام کا عین کلمہ میں را ہے، لام کلمہ میں جیم ہے، تو سارے حروف صحیح ہے، تو اس وجہ سے یہ ہوا صحیح، یہ ہوا صحیح۔ اچھا جی، اور یہ باب افعال سے ہے، باب افعال سے ہے، اخرج یخرج۔ اچھا جی، باب افعال سے ہے، اور اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مزید فی، اخرج، اخرج میں حمزہ زائد ہے، تو اس کو مزید فی کہیں گے۔ الثمرات، الثمرات یہ جو ہے جمع ہے، تو اس کا معنی ہے پھلو، غلط لکھ لیا میں نے، الثمرات کا معنی ہے پھلو۔ اچھا جی، یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر اسم جامد، جمع مکسر اسم جامد، اور اس کا مادہ ہے تھا میم را۔ اچھا جی، اور فا کلمہ میں تھا ہے، عین کلمہ میں میم ہے، اور لام کلمہ میں را ہے، تو سارے حروف صحیح ہے، تو اس وجہ سے یہ ہوا صحیح، یہ ہوا صحیح، اور یہ ہمارے پاس ہوا ثلاثی مزید فی۔ اچھا جی، فلا تجعلوا، تو نہ بناؤ، تو نہ بناؤ، یعنی تم سب نہ بناؤ۔ اچھا جی، فلا تجعلوا، تم سب نہ بناؤ۔ اچھا جی، تو میرے پاؤں تھک گئی ہیں۔ اچھا، میں لکھ لیتا ہوں ادھر، تم سب نہ بناؤ، تم سب نہ بناؤ، فلا تجعلوا، یہ ہمارے پاس ہے جمع مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر یا مخاطب بھی کہتے ہیں، فعل نہیں معروف، بس فعل نہیں معروف آپ لوگ خود لکھ لیں، اور یہ ہمارے پاس ہے 6 اقسام میں ثلاثی مجرد۔ اچھا، ادھر لکھ لیتا ہوں، اس کا مادہ ہے جا جیم عین لام، فا کلمہ میں جیم ہے، عین کلمہ میں عین ہے، لام کلمہ میں لام ہے، تو سارے حروف صحیح ہے، اور یہ ہے ثلاثی مجرد باب فتح سے، ثلاثی مجرد باب فتح سے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے اندادن، اندادن جو ہے اندادن،
اس کا معنی ہے شریک، اس کا معنی ہے شریک. اچھا جی، یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر، اندازن جمع مکسر ہے، اور یہ صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ، اندازن بروزن افعالن. اچھا جی، اور اس کا اگر آپ مادہ دیکھیں تو یہ ہے نون دال دال، نون دال دال. تو فا کلمہ میں نون ہے، عین کلمہ میں دال ہے، لام کلمہ میں دال ہے، اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے. اچھا جی، لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں دو ہم جنس لفظ آ گئے، دو ہم جنس لفظ آ گئے، تو اس کو کہتے ہیں مضاعف. کیا کہیں گے؟ مضاعف کہتے ہیں، یا مضاعف ثلاثی کہہ لیں. میں ادھر لکھ لیتا ہوں، میں ادھر لکھ لیتا ہوں، اس کو مٹا دیتا ہوں. اچھا جی، تو میں ادھر لکھ لیتا ہوں مضاعف، مضاعف ثلاثی. اور یہ باب ضرب سے ہیں، باب ضرب یضرب. اچھا جی، اب اس میں لاسٹ ورڈ ہے تعلمون. تعلمون جو ہے، تعلمون، تعلمون تم جانتے ہو، تم سب جانتے ہو، اس کا معنی ہے تم سب جانتے ہو. یہ ہے جمع مذکر، جمع مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف، فعل مضارع، فعل مضارع معروف، فعل مضارع معروف. اور یہ اس کا مادہ ہے عین لام میم. فا کلمہ میں عین ہے، عین کلمہ میں لام ہے، اور لام کلمہ میں میم ہے. تو سارے حروف اس میں صحیح ہے، کوئی حرف علت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ہم کہیں گے صحیح، اس کو کہیں گے صحیح. اور یہ باب سمع سے، باب سمع یسمع، سمع یسمع، علم یعلم. اچھا جی، اور یہ ثلاثی مجرد، شش اقسام میں، شش اقسام میں ثلاثی مجرد، ہفت اقسام میں صحیح ہے، اور شش اقسام میں ثلاثی مجرد ہے. اچھا جی، تو یہ ہمارے پاس اس کی ہوئی کیا، اس کی ہوئی صرفی وضاحت. اچھا جی، یہ صرفی وضاحت میں اور ڈیٹیل بھی باقی ہے، لیکن کلاس کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے اس کو کرنے کے لیے دوسرا کلاس بھی چاہیے ہوگا. تو یہ میٹنگ اینڈ ہونے کے بعد یہ کلاس دوبارہ شروع کر رہا ہوں. صحیح ہے، آپ لوگ تھوڑا سا انتظار کریں.